اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام: العجز آفۃ والصبر شجاعہ والزہد ثروہ والورع جنہ ونعم القرین الرضا۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کمزوری ایک آفت ہے، صبر شجاعت ہے، زہد خزانہ ہے، پرہیزگاری ڈھال ہے، اور رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہی اچھا ساتھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، قوی اور صبور بنو۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کلمات قصار کی چوتھے کلمہ میں انسان کے 5 اوصاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک منفی اور 4 مثبت ہیں، یعنی 4 مثبت ہیں، اچھے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے اثرات کو بہت مختصر جملے میں مولا نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے وہ فرماتے ہیں، العجز آفۃ، عجز ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے۔ عجز کا مفہوم وسیع ہے، جو ہر قسم کی علمی، جسمانی، معاشی اور فکری کمزوری اور ناتوانی کو شامل ہے، اور یقیناً یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی آفات میں سے ہے۔ عاجز انسان ذلیل، پسماندہ، شکست خوردہ اور بے قیمت ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور عجز کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے، تاکہ وہ مالی اور معنوی مقاصد کو اور روحانی مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ البتہ کبھی کبھار عاجز انسان پر اختیار کر کے بغیر اختیار کے آ جاتا ہے، لیکن عموماً یہ کوتاہیوں اور بے ترتیب زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ مولا نے فرمایا، ان الاشیاء لما ازدوج الکسل والعجز، جب چیزوں کا آپس میں نکاح ہوا تو سستی اور عاجزی آپس میں مل گئے، اور ان کا بچہ جو پیدا ہوا وہ فقر تھا، یعنی نتیجہ ان کا جو ہے وہ عجز اور سستی کا نتیجہ جو ہے وہ فقر ہوتا ہے۔ لہذا دوسری جو اس میں نقطہ ہے وہ صبر اور شجاعت کے مثبت اثرات کی طرف مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ والصبر شجاعہ، صبر شجاعت ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر چاہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہو، پروردگار کی اطاعت میں ہو، یا دنیا کے مصائب کے سامنے، ہر حالت میں شجاعت کی علامت ہے، اور صرف وہی لوگ شجاع ہوتے ہیں جو ان 3 مراحل میں صبر کو پاتے ہیں۔ یہ مکمل قول وہی ہے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے صدر اسلام میں پیغمبر اکرم اور باوفا ساتھیوں سے تجربہ کیا تھا، کہ جب اسلام کے دشمن ہر روز مختلف طریقوں سے مشکلات پیدا کرتے تھے تو انہوں نے صبر اور استقامت دکھائی اور شجاعت کے ساتھ ان تمام مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ان کی یہ شجاعانہ صبر و استقامت نہ ہوتی تو آج اسلام کا نام دنیا کے بڑے حصے میں نہ پھیلتا۔ مسلمان نہ صرف اپنے دل کی خواہشات پر صبر کرتے تھے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں بھی ثابت قدم رہتے تھے اور مسلسل مصائب کا سامنا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر ثلاثہ، صبر عند المصیبہ، صبر عند الطاعہ، وصبر عن المعصیہ۔
بزرگان دین نے بھی صبر کے بارے میں بہت جاندار تعبیرات کی ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ الصبر مر لا یتجحر الا حر، صبر ایک تلخ ہے مگر اس کو صرف آزاد لوگ ہی پی سکتے ہیں۔ مزید فرمایا گیا کہ ان للازمان المحمودہ والمذمومہ اعمارا وآجالا کاعمار الناس وآجالہم فاصبروا لزمان السوء حتی یفنا عمرہ ویاتی اجلہ، یعنی اچھے اور برے زمانے کی عمر اور مدت انسانوں کی عمر کی طرح ہیں، جب سخت وقت آ جاتے ہیں تو صبر کرو حتیٰ کہ وہ وقت گزر جائے اور تمہاری عمر ختم ہو جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب اس کا مدت جو ہے وہ مشکلات کی اور ان چیزوں کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور قول میں فرمایا گیا کہ جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو صبر کے ساتھ قبول کرو اور اللہ پر توکل کر کے اسے عزت دو تاکہ وہ تم سے رخصت ہو جائے اور تمہارے لیے اس سے زیادہ فوائد چھوڑ جائے۔ تیسرے جملے میں فرمایا زہد ثروت ہے، یعنی والزہد ثروت، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر ثروت یعنی دولت سے بے نیاز ہو جائے تو وہ حقیقتاً غنی ہو جاتا ہے۔ زہد کا مطلب دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت، شہرت اور نام و نمود سے بے نیازی ہے۔ زاہد وہ نہیں جو ان چیزوں سے محروم ہو، بلکہ وہ ہے جو ان چیزوں کا دل بستہ یا محتاج نہ ہو، یعنی ہر چیز دنیا کی ہو، مال ہو، متاع ہو، کوٹھی کاریں، بنگلے، مربع، جائیدادیں، سارا کچھ نام بھی ہو، لیکن اس کا ان چیزوں سے عشق نہ ہو۔ اس لیے زاہد وہ شخص ہوتا ہے جو دولت مندانہ زندگی گزارنے والے سے زیادہ غنی ہے، کیونکہ اسے دنیا کی ان چیزوں کی حفاظت یا حساب کتاب کی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی ان اللہ قد زینک بزینت لم یزین العباد بزینت احب الی اللہ منہا زینک بالزہد فی الدنیا۔ اے علی، خداوند متعال نے تمہیں ایسی زینت دی جو کسی بندے کو اس سے بہتر زینت نہیں دی، تمہیں دنیا میں زہد کی زینت سے آراستہ فرمایا ہے، مزین فرمایا ہے۔ بے شک یہ صحیح ہے، کیونکہ دنیا سے زہد انسان کو دیگر اخلاقی صفات سے مزین کرتا ہے، سجا دیتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وَجُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ أَن تَعْرِفُوا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ تَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا۔ تمام نیکیاں ایک گھر میں رکھی گئی ہیں اور اس کی چابی دنیا سے زہد ہے۔ پھر فرمایا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس تمہارے دلوں پر حرام ہے جب تک تمہارا دل دنیا میں زہد اختیار نہ کرے۔ یعنی زہد اور ایمان کا باہمی بہت زیادہ تعلق ہے۔ پھر چوتھی صفت میں اور بعد میں ارشاد فرمایا تقوی اور پرہیزگاری ایک ڈھال ہے گناہوں اور شیطان کے حملے سے بچاؤ کے لیے۔ والورع جنت، ورع یعنی ورع تقوی کی اعلیٰ ترین شکل ہے جس میں انسان حتیٰ کہ شبہات سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ یہ انسانی فضیلت خدا سے خوف کے اندر سے نکلتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے تو اس کے اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ جنہ کا لفظ بڑی دلکش ہے کیونکہ ڈھال ایک دفاعی وسیلہ اور ذریعہ ہے جو دشمن
کہ تیروں یا تلواروں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ شیطان اور نفس ہمیشہ انسان کے دل کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور انسان ورع کے ذریعہ اس دفاعی ڈھال کا استعمال کر کے ان حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ أُسٌّ وَأُسُّ الْإِيمَانِ الْوَرَعُ، ہر چیز کی ایک بنیاد اور اساس ہے، اور ایمان کی اساس اور بنیاد ورع ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام سے غرر الحکم میں نقل ہے، علیک بالورع فإنہ عون الدین وشیمۃ المخلصین، تجھے ورع اختیار کرنی چاہیے کیونکہ یہ دین کی مددگار اور مخلصین کا طریقہ ہے۔ پھر پانچواں اور آخری جو وصف ہے، اس میں امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، رضا اور خوشنودی یعنی اللہ کی تقدیرات کے بارے میں سب سے بہتر ساتھی ہے، یعنی راضی رہنا، اللہ کی تقدیرات مقدرات پر راضی رہنا سب سے بہترین ساتھی ہے۔ وَنِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَا، اچھا ساتھی وہ ہے جو انسان کو سکون فراہم کرتا ہے اور اسے مشکلات میں بے تابی سے بچاتا ہے، اور یہ سب اللہ کی تقدیرات سے راضی ہونے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کے حکمت اور مہربانی سے تقدیرات کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں آنے والی مشکلات اور غیر متوقع حوادث پر پریشان نہیں ہوتا، اور نہ ہی بدعزمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر حالت میں بے بس ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق مشکلات سے لڑے۔ ایت اللہ العظمیٰ مکارم کی اس تفسیر نہج البلاغہ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، لیکن اگر کچھ ایسا ہو جو اس کے اختیار سے باہر ہو تو وہ اللہ کی قضا پر راضی رہے اور ناشکری نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مجھ کو ایسے عمل کی رہنمائی فرما جو میں اس پر عمل کروں اور تیری رضا حاصل کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، رضائی فی رضاک بقضائی، میری رضا اس بات میں ہے کہ تم میری قضا پر راضی رہو۔ اور انسان کا عابد اور شاکر بندہ بھی وہی ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور مثلا اگر وہ راضی نہیں رہے گا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ بالآخر راضی تو رہنا پڑے گا، کرے گا تو خدا وہی جو ہی اس کی مصلحت کا اور حکمت کا اور تقاضا ہے۔ انسان راضی رہے یا نہ رہے، اس میں خدا تو وہی کرے گا، لیکن انسان کا یعنی عبودیت اور انسان کا شاکر ہونا اس چیز میں ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور یہ سمجھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور جو کچھ یہ مشکلات ہیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ مشکلات کو حل کرے اور مشکلات کو ہٹائے؟ لہذا اللہ ہی ہے کہ جو مشکلات کو دیتا ہے انسان پر اور عبد کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ عبد کے لیے آزمائش ہے مشکلات، کیونکہ جب تک سونا آگ میں نہ پڑے تو کندن نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح انبیاء اوصیاء میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے ساری زندگی عیش و عشرت دی ہو، نہیں، بلکہ ان کو بھی آزمایا گیا، ان کو مشکلات میں ڈالا گیا، ان سے امتحان لیے گئے، اور پھر انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ لہذا بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے مقدرات، اللہ کے رضا کے ساتھ ہم آہنگ رہے تو خداوند متعال پھر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔